23 رمضان المبارک بدھ والے دن کا بہت ہی پاورفل وظیفہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ یہ 23 رمضان کا خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرتے ہی اللہ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ سے جو چاہو مانگ لو۔ مانگنے کا آپ کو طریقہ آنا چاہیے۔ صرف ایک دن کا یہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے اگر آپ اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کئی طرح کے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں جن کا ثواب تو ہے، ساتھ ساتھ رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ حاجات پوری ہوتی ہیں، جو مانگنا ہے وہ مانگ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اگر آپ اس آیت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، رزق ملے گا، اولاد ملے گی، اچھے رشتے ملیں گے۔ جو مانگیں گے سب کچھ آپ کو اللہ کے حکم سے عطا کیا جائے گا۔ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمال دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آئیں گے، غیب سے اولاد والے ہاتھ آپ کے پاس آئیں گے۔ ناظرین، اللہ جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اس وظیفے کو کرتے ساتھ ہی یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے، ان کو غیب سے مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہو، چاہے وہ دولت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اولاد کے حوالے سے ہو، چاہے اولاد نرینہ کے حوالے سے ہو۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو ایسا ہی ایک خاص وظیفہ بتایا جائے گا۔ یقین کیجئے، اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر اس کی مشکلات حل نہ ہوئی ہوں، اس کو دولت نہ ملی ہو، اس کو رزق نہ ملا ہو، اس کو اللہ کے حکم سے اولاد نہ ملی ہو۔ تو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ تمام دوست اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکالیف ہوں، دکھ ہوں، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار ہیں، پریشان ہیں تو یہ وظیفہ لازمی کیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں ان کی نیت کیجئے گا۔ دل میں نیت رکھیے گا کہ فلاں فلاں مقصد کے لیے، فلاں فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اے اللہ، میری یہ حاجت پوری فرما دے۔ آپ لوگ وظیفہ کر لیجئے۔ اس وظیفے کا جو وقت ہے، آپ تمام دوست پورا ہفتہ کسی بھی دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، سال میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے، فوراً وظیفہ پڑھ لینا ہے، سستی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے صرف 5 منٹ نکال لیں، یہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ یہ وظیفہ کر لیجئے جس ترتیب سے آپ کو بتاؤں گا۔ پورا عمل آپ کو اس ویڈیو میں ترتیب کے ساتھ بتاؤں گا۔ ایک دفعہ پڑھنے سے ہی آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ جو بے اولاد حضرات ہیں، سالوں سے بے اولاد ہیں، صرف ایک مرتبہ میرے کہنے کے اوپر یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کے زندگی کے حالات بدل جائیں گے، آپ کو خوشیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ بعض دفعہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں۔ ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی۔ دعاؤں کے رنگ نہیں ہوتے، مگر یہ دعائیں جب رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہیں ان کی زندگیوں میں رنگ بھر جاتے ہیں، جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں۔ آپ ایک خاص طریقے سے دعا مانگ لیجئے گا، اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کر دیں گے، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ جو اولاد نرینہ کا ترس رہے ہیں، رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے پہلے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ جب دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر اپنے رب سے دعا نہیں مانگنی، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر دعا مانگا کرو، اپنے اللہ کا نام دیکھ کر مانگا کرو کہ وہ کتنی بڑی، کتنی عظیم ذات ہے جو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ وہ بھی عطا کرتا ہے
جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، جو ہماری خواہش بھی نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو محترم ناظرین، عمل کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ جو وظیفہ بتانے لگا ہوں آپ اس کو کسی بھی وقت، جب بھی وقت ملے، وقت نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اب آپ نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ جہاں وقت ملے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، آپ آفس میں ہیں، سکول میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، جہاں موجود ہوں وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے نیت کر لینی ہے۔ جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میری بیماری ختم ہو جائے۔ آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے نیت کر لیں کہ یا اللہ برسوں سے میں اولاد کو ترس رہا ہوں یا ترس رہی ہوں، اے اللہ میری جھولی بھر دے۔ آپ کے اوپر قرض ہے تو قرض کو ادا کرنے کے لیے یہ نیت کر لیں۔ اچھے رشتے چاہیے تو اس کے لیے یہ نیت کر لیں۔ کوئی بڑی رقم چاہیے آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ نے اچھے طریقے سے نیت کر کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ کوشش کیا کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا کریں تاکہ ثواب زیادہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک جیسے ہی آپ پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اگر آپ اپنے ہاتھوں پہ تسبیح پکڑ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے ایک پوری تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا دل میں کاؤنٹ کر لیں۔ صرف 101 بار آپ نے یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ جو ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں، تعداد آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو کم یا زیادہ نہیں کرنا۔ اپنی طرف سے کمی بیشی آپ نے نہیں کرنی۔ جب آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 101 مرتبہ پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب سورہ اخلاص پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھنا ہے۔ اللہ پاک سے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ اللہ والو، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کرنا چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہی ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے حکم سے آپ کی قسمت کو چمکا دے گا۔ رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی حاجات ایسے پوری ہوں گی کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آپ سالوں سے بے اولاد ہیں، اللہ کے حکم سے 1 ماہ میں ہی آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی، رزلٹ پازیٹیو آ جائیں گے۔ آپ اولاد نرینہ کو ترس رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو چاند سا بیٹا عطا کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے غفور الرحیم، اللہ ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے، ہماری ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تمہیں تو دینا آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے اپنے نام کے مطابق، اپنی شان کے مطابق عطا کر دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔